نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین منہاج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر کلاس ترجمہ و تفسیر عرفان القرآن جاری ہے، اور الحمدللہ تعالی آج ہم 26واں پارہ اور اس کی سورۃ سورہ الحجرات ہم شروع کریں گے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب فرمایا، اور خالق اور مالک ہو کر اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے خود مالک ہو کر، خالق کائنات ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے مومنین کو آداب سکھائے ہیں۔ اور اس صورت میں، سورۃ الحجرات میں رذائل اخلاق پہ بھی بات ہوگی۔ جو رذائل اخلاق ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے اس میں گنوائی ہیں کچھ چیزیں۔ الحجرات کے معنی ہیں حجر مبارک، اور یہ جو کلمہ ہے الحجرات، یہ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں یہ کلمہ آیا ہے۔ الحجرات جو ہے، یہ اس کا سورت الحجرات کی شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ بنی تمیم قبیلے کا وفد جو کہ 70 ممبرز پر مشتمل تھا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرہ مبارک کے باہر آیا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ تو ان لوگوں نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی باہر نکلنے کا انتظار نہیں کیا، اور وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دیں، یا محمد اخرج الینا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی لے کر پکارنے لگے کہ یا محمد اخرج علینا، کہ اے محمد باہر آئیے۔ اس قبیلے کی اس غیر شائستہ حرکت پر اللہ رب العزت نے سرزنش کی، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگر خود باہر تشریف لے آتے تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی۔ کسی بھی صورت کا شان نزول کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، مگر ہر آیت کا اطلاق تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیات اس وقت ان لوگوں کے لیے اتری تھیں تو آج اطلاق نہیں ہوگا، نہیں، ہر آیت اس کا شان نزول کوئی بھی ہو، قیامت تک کے لیے ہر آیت ہر مومن مسلمان کے لیے اس کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے۔ اب ہم سورۃ الحجرات شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، قدم کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی معاملہ میں پہل نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع ہو سننے والا ہے، علیم ہو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، لا نہیں، رفعت کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، نہ بلند کرو، اصواتکم، صوت مین آواز، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، یعنی تمہاری آواز کا جو والیوم ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آواز کے والیوم سے کم رہنا چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ ہی جہر کہتے ہیں بلند آواز کو، اور نہ ہی بلند آواز کے ساتھ ایسے آپ کو مخاطب کر کے بلایا کرو، کا جہری کامن، جیسا کہ جہری بلند آواز سے، بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کو آواز اونچی کر کے زور سے آواز دے کے بلاتے ہیں، اس مینر میں، اس انداز میں میرے مصطفیٰ کو اونچی آواز سے نہ پکارا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اس عمل سے، یعنی آواز اونچی کر لینے سے یا اونچی آواز سے پکارنے سے، ایسا نہ ہو ان تحبط، کہ ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے سارے عمل، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہ ترجمہ جو میں پڑھ رہی ہوں ترجمہ عرفان القرآن ہے، اور اس میں آپ دیکھیں شیخ الاسلام نے ترجمہ لکھا اس آیت کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ اب یہ سارے اعمال کیسے برباد ہو گئے یہ ہم نے دیکھنا ہے، اور پچھلے جو 25واں پارہ تھا اس میں ہم نے 2 دفعہ پڑھا، اور اس سے پہلے بھی ہم پڑھتے آئے، اور سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جو کافر ہو جاتا ہے یا کافر ہے کوئی شخص، اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، باقی کسی کے سارے عمل ضائع نہیں ہوتے۔ اب سورۃ البقرہ کی میں ایک آیت ریفرنس کے طور پہ پڑھتی ہوں کہ سارے اعمال کب ضائع ہوتے ہیں کسی کے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 217 آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ، اور وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہی حالت پر، کفر کی حالت پر ہی مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس شخص کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی کافر ہو، کفر پر ہی اس کے موت آ جائے، ایمان لانا نصیب نہ ہو، اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ کافر کوئی بھی اچھے عمل کر لے ساری زندگی، اس کا کوئی عمل بھی اس کے کام نہیں آتا، اس کے سارے اعمال ہی برباد ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ اگر تم نے میرے حبیب کی بے ادبی کی تو تمہارے سارے اعمال ان تحبط اعمالکم، یعنی ایک عمل ضائع نہیں ہوا بلکہ اعمالکم ہے، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اعمال کے اور ایمان کے برباد ہو جانے کا لا تشعرون شعور تک بھی نہ ہو۔ اب جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے، روزہ ایک رکن ہے اسلام کا، روزہ نہیں رکھا تو اس کا گناہ ہے، حج نہیں کیا، حج ایک رکن ہے تو حج نہ کرنے کا گناہ ہے، لیکن کسی ایک بھی رکن کے چھوٹ جانے پر بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب ارکان ہیں دین کے، لیکن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک رکن نہیں ہے، بلکہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خود ایمان ہے، یعنی بے ادبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہ عمل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ جتنے بھی اعمال کسی نے کیے تھے، مثلا اس نے ساری زندگی نمازیں پڑھیں، اس نے حج کیے، وہ ساری زندگی سجدے کرتا رہا، تہجد گزار رہا اور سجدوں کے نشان اس کے ماتھے پر بن گئے، لیکن ایک بے ادبی ادنا سی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نے کر لی تو اس کے وہ سارے عمل بھی برباد چلے گئے جو اس نے نمازوں کی شکل میں کیے تھے، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، زکوٰۃ ادا کی تھی، جو بھی وہ کرتا رہا، وہ مدرسے بنواتا رہا، وہ تجوید کی کلاسیں لیتا رہا، اس نے تفسیریں لکھی، جو کچھ بھی کیا اس نے، لیکن بے ادبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے سرزد ہو گئی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے عمل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا وہ کلمہ بچ گیا جو اس نے پڑھا تھا؟ یعنی اللہ پاک نے کیا فرمایا کوئی ایک عمل چھوڑ دوں گا اس کے پلے میں؟ نہیں، وہ جو اس نے کلمہ پڑھا تھا وہ بھی نہیں بچا۔ اس لیے یہ عرفان القرآن کا ترجمہ چونکہ تفسیری ترجمہ ہے تو قبلہ حضور نے بریکٹ کے اندر ایک جملہ لکھ کر پوری بات کی وضاحت فرما دی، لکھا کہ ایمان سمیت سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہیں ہوگا، یعنی عمل ہی برباد نہیں ہوئے بلکہ ایمان بھی ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب یہ بندہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی وہ خارج از ایمان ہو گیا، چونکہ اس کے دامن میں کوئی عمل نہیں رہا اور وہ جو کلمہ پڑھا تھا وہ بھی اس کے دامن میں نہیں رہا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ میرے اعمال اور میرا ایمان برباد ہو گیا۔ شعور کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اگر شعور مل جائے کہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی یا میں نے یہ برا کام کر لیا تو بندہ اللہ کے حضور معافی مانگ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، اس کی صفت ہے معاف کر دینا۔ لیکن بے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اس قابل ہی نہیں جانا کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرے اور معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تم سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یغضون، غدو کا مطلب ہوتا ہے پست کر لینا، نیچے کر لینا،
جو لوگ پست کر لیتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو عندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی آپ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، آپ کی جب بات ہو رہی ہو تو ادب کے ساتھ، آپ کی محفل ہو ادب کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہو تو ادب کے ساتھ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے باکی یا گستاخی یا بے ادبی کے کلمات نہیں بولتے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ اللہ نے چن لیا ہے، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، یعنی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان لوگوں کے دلوں کو اللہ پاک نے اپنا تقوی عطا فرما دیا ہے، تقوی عطا کرنے کے لیے خاص کر لیا ہے، یعنی اللہ ان لوگوں کے دلوں کو چن لیتا ہے تقوی عطا کرنے کے لیے۔ لہم مغفرتم، ایسے ہی لوگوں کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور اجر عظیم بھی ہیں، یعنی اللہ کن کو اپنا تقوی عطا فرماتا ہے؟ اللہ ان لوگوں کو ہی تقوی عطا فرماتا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادب رکھتے ہیں۔ جو بے ادب بندہ ہے اس کو وہ چے جائے کے شور کرتا رہے کہ میں بڑا متقی ہوں، بڑا متقی ہے وہ، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو تقوی عطا نہیں فرماتا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان الذین، بے شک جو لوگ، ینادونک ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دے دے کے آپ کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ آپ کے بلند مقام و مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ فرمایا ان میں سے اکثر کو لا یعقلون، عقل ہی نہیں، تو پتہ چلا کہ عقل ہو بھی لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آداب نہ پہچانے تو عقل ہو کے بھی وہاں بے عقلی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، وَلَوْ، اور اگر، أَنَّهُمْ وہ لوگ، صبروا، صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج الیہم، کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی، یعنی آوازیں نہ دیتے باہر سے، ندا کر کے نہ پکارتے، صبر کر لیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آپ کے آرام میں حلل ڈالا کہ انہوں نے، اگر وہ ایسا نہ کرتے، باہر کھڑے ہو کے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو جاتے اور انتظار کرتے کہ آپ خود ہی باہر تشریف لے آئیں گے تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، بنبأ، نبا کہتے ہیں خبر کو، خبر لے کر، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو،
ان تصیبو ایسا نہ ہو کہ تم پہنچا دو قومن کسی قوم کو تکلیف پہنچاؤ بے جہالتن لا علمی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ علی ما فعلتم نادمین اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ اب اس آیت کو کی شرح کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے ہم نگاہ ڈالتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجام کے پاس یعنی باربر کے پاس اپنے بال منہ مبارک ترشوانے کے لیے گئے تو صحابہ اکرام ایک منہ مبارک بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب تھا کہ ایک منہ مبارک بھی گرنے نہیں دے رہے، وہ ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھ رہے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2325۔ دوسری حدیث صحیح بخاری، حدیث کا نمبر ہے 2581۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن پھینکتے ہیں، تھوک مبارک، اور صحابہ اپنے ہاتھوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر آپ کا تھوک مبارک مل لیتے ہیں۔ اور جب آپ وضو فرماتے ہیں تو دوڑ کے صحابہ لپکتے ہیں تو آپ کے وضو کے پانی کے قطرے اپنے ہاتھوں پر اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا محبت کرنے والا، کوئی ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے چاہنے والے کا جس سے اسے پیار ہو تو اس کا تھوک بھی اپنے ہاتھوں پہ یا اپنے چہرے پہ یا اپنے جسم پہ مل لے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے آ گیا، اور یہ عشق مصطفیٰ کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرک ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی میں کتنی عجیب و غریب مثالیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہیں کہ دنیا میں ایسا عاشق صادق آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی کا کوئی تھوک لے کے تو اپنے جسم اور اپنے ہاتھوں اور اپنے چہروں پر مل لے۔ قربان جائیں، یہ صحابہ اکرام کا ادب تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ زمین پر لعاب دہن کو بھی نہیں گرنے دے رہے۔ اور ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث شاید کسی کی نظر سے گزری ہو آپ میں سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2691۔ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی سے آپ نے معاملات طے کرنے تھے، تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ خود ہی عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جائیں۔ اور عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافق تھا، بلکہ منافقین کا سردار تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عبداللہ بن ابی کے پاس گئے تو آپ اپنے حمار پر سوار ہو کر گئے۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں، چونکہ ہم اہل محبت لوگ ہیں تو ہم گدھا نہیں کہتے، ہم حمار ہی کہتے ہیں، عربی میں حمار کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس زمین سے گزرے وہ زمین سیم زدہ زمین تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے تو اس منافق نے کہا ذرا آپ دور ہی رہیے میرے سے، آپ کے گدھے کی بو نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے۔ چونکہ وہ منافق تھا تو اسے گدھے سے بو آ رہی تھی۔ یہ بات سن کر ایک انصاری صحابی بولے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ منافقین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گدے سے بدبو آتی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ گدے میں بدبو ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، مومن ہے، عاشق صادق ہے، تو اس کا چونکہ محبوب اس پہ چڑھ کے آیا ہے، محبوب سوار ہو کے آیا ہے، تو اگر اس کو محبت ہے تو اس گدے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے محبوب کی وہ سواری بنا ہے، اس کے اوپر اس کا محبوب سوار ہو کے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجنوں جو ہے، یہ مجنوں، لیلا مجنوں، یہ مجنوں کوئی عام بات نہیں ہے، مجنوں جو ہے یہ تابعی ہے، صحابہ کے بعد تابعین آتے ہیں نا، یہ تابعین میں سے ہیں۔ اس کا ذکر حضرت علی حجویری داتا گنج شکر نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی کیا ہے مجنوں کا ذکر۔ ایک دفعہ مجنوں کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ مجنوں تو پاگل ہو گیا ہے، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے؟ تو مجنوں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں بلکہ تو پاگل ہے۔ اس نے کہا گفت گاہے گاہے در کوچائے لیلا رفت، یہ جو کتا ہے یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے ہو کے آتا ہے۔ تو یہ تو عام دنیا کی محبت ہے کہ لیلا کی گلی سے کتا گزر آئے تو مجنوں اس کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تو کہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، تو آپ جس حمار پہ سوار ہو کے آئیں اس حمار سے صحابہ کو، مومنین کو خوشبو نہیں آتی ہوگی؟ تو پتہ چلا مومن وہ ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمار کے پاس سے بھی خوشبو آئے، اور جو یہ کہے کہ اس سے بدبو آ رہی ہے وہ بندہ کون تھا؟ وہ منافق تھا، بلکہ منافقین کا سردار تھا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین صحابیہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، چٹائی کے اوپر لیٹے ہیں آپ، استراحت فرما رہے ہیں، تو اس زمانے میں چونکہ بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر پسینہ آیا، تو وہ ام سلیم رضی اللہ عنہ آ کے وہ پسینہ مبارک ایک چھوٹی سی اسٹک کے ساتھ لے کے قطرے تو اپنی شیشی میں ڈال رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھلی تو آپ نے پوچھا یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، اے ام سلیم آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے اور ہم اسے اپنی خوشبو میں ملائیں گے اور یہ سب سے اچھی خوشبو ہے۔ صحیح مسلم والیوم 4 اور اس کی حدیث کا نمبر ہے 2331۔ اور آج اگر کوئی کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک میں خوشبو نہیں تھی، اگر خوشبو ہوتی تو آپ عطر کیوں لگایا کرتے؟ تو کیا یہ وتیرہ منافقین کا وتیرہ نہیں ہے؟ یعنی صحابہ اور صحابیات کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ جو پسینہ مبارک وہ قطرے اپنی شیشی میں ڈال رہے ہیں خوشبو کے لیے، انہیں تو خوشبو آ رہی ہے، تو اگر آج کسی کو